مستقل ذات مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، وہ مان کر کے اب آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں نماز میں، وہ بھی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک کھڑے ہو رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے کہ نہیں بے شک ہے؟ عبادت بدن کا جھکنا نہیں پایا جا رہا ہے، پھر بھی عبادت ہے۔ بے شک بدن نہیں جھک رہا ہے، پھر بھی عبادت ہے۔ کیا کہیں گے؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن چھو رہے ہو، عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ تلاوت کر رہے ہو، عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ سارے کاموں میں عبادت ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کو ہم قادر مطلق مان رہے ہیں، مستقل ذات مان رہے ہیں، واجب الوجود مان رہے ہیں، الہ مان رہے ہیں۔ کسی کو الہ مان کر کے، واجب الوجود مان کر کے، مستقل ذات مان کر کے، خالق کائنات مان کر کے، قادر مطلق مان کر کے، اس کی تعظیم یا اطاعت کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت ہوا کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ یہ عبادت ہے۔ اگر صرف اتنا ہی لوگ ہیں جتنا میں نے پہلے سنایا، یہ بھی دیکھو ابن کثیر کے اندر یہ ہے، اور دیگر تفسیر وغیرہ کی تفسیر کبیر کے اندر کئی جگہوں پہ تفسیر ساوی شریف ہے، دیکھو جلالین شریف کے اوپر حاشیہ ہے ساوی شریف، اس کے اندر بھی عبادت کا معنی ہے۔ موبائل میں میرے سینکڑوں تفسیر کی کتابیں ہیں، اس میں عبادت کا معنی دکھا سکتا ہوں۔ میرا مقصد یہاں کتابیں دکھانا اور یوں کہہ لو کہ میں برکت العلوم کی دھوس جمانے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہاں پہ میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ عبادت اس کو کہتے ہیں، سمجھے؟ عبادت یہ ہوتی ہے کسی کو بہت عظیم مان کر کے، بہت عظمت والا مان کر کے، بہت عظمت والا ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے، اس کی طاعت کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے وہ عبادت ہوا کرتا ہے۔ اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے کوئی بھی کام ہوگا وہ عبادت ہوگا۔ لہذا اب تم اللہ کے لیے کسی غریب کو 2 روپیہ بھی دو گے، اللہ کے لیے، اس کے لیے، اللہ کے لیے، غریب کو 2 روپیہ بھی دے رہے ہو وہ عبادت ہے۔ اللہ کے لیے زکات نکال رہے ہو وہ عبادت ہے۔ اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو مسجد میں عبادت ہے۔ اللہ کے لیے قرآن چھو رہے ہو عبادت ہے۔ اللہ کے لیے تلاوت کر رہے ہو وہ عبادت ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی کام کر رہے ہو سارا کام تمہارا عبادت ہے، جو بھی خدا کے لیے۔ بے شک بے شک، کیونکہ کسی کو بہت عظیم مان کر کے، کسی کو غائب درجہ عظمت والا مان کے، اللہ سے زیادہ عظمت والا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ بے شک بے شک، غائب درجہ عظمت والا مان کر کے کافر بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو بہت عظمت والا مانتے تھے، ان کی تعظیم اسی لیے تو کٹنے مرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ان بتوں کے لیے بہت عظمت والا مانتے تھے، ان بتوں کو وہ عظمت والا مانتے تھے، انہیں وہ مبارک جائیں، جہنم میں وہ بھی جائیں گے، ان کے بت بھی جائیں گے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ عظمت والا مانتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا خدا کافی ہے، الحمدللہ، بے شک، ہمارے خدا کی کتاب کافی ہے، الحمدللہ، ہمارے لیے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کتاب اللہ کافی ہے، کتاب اللہ کے ذریعے حدیث ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ ہے عبادت، اس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ اب بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ یا کسی کو بھی الہ ماننا، قادر ماننا، خالق ماننا، واجب الوجود ماننا، یا بہت زیادہ عظمت والا ماننا کہ بہت زیادہ عظمت والا وہ ہے، اور اس کی عظمت کے لیے، اس کی خاطر، اس کی رضا اور تعظیم کے لیے، اسی کی خاطر، صرف اسی کے لیے کوئی کام کرنا، یہ عبادت ہوا کرتا ہے۔ اب مشرکوں نے اپنے بتوں کی پوجا کی، وہ شرک ہے، عبادت ہے، وہ بتوں کی پوجا ہے، عبادت ہے، بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا، جیسے عیسائیوں نے اللہ کے سوا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی، پوجا کی، وہ لوگ مشرک ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی وہ پوجا اللہ کے لیے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی رضا کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ سن لو، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا جو بھی ہوگی وہ اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پوجا اور عبادت صرف خدا کی ہے، صرف خدا کے لیے ہے۔ اور سن لو، خدا کے لیے ہونا چاہیے کام۔ ایک بات اور سن لو، کسی کو بہت زیادہ عظمت والا مان کے، واجب الوجود مان کے، یا مستقل مان کے، یا قادر مطلق مان کے، یا الہ مان کر کے اس کی تعظیم یا اطاعت کے لیے کوئی کام کرنا عبادت ہے۔ مطلب ویسا مان کے اس کی تعظیم یا اطاعت کی نیت بھی ہونا چاہیے، تعظیم یا اطاعت کی نیت بھی ہونا چاہیے۔ بنا نیت کے بھی کام عبادت نہیں ہوگا۔ کیسے؟ یہ بتاؤ، صبح خلیل آباد چلے گئے بازار، 2 ہی 3 بجے، سحری کھانے کا ٹائم تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے چل رہے تھے، چلے گئے خلیل آباد۔ دن بھر وہاں اتنے بزی رہے خریداری میں، بیچنے میں، خریدنے میں، کاروبار میں، کہ نہ کچھ کھانے کا موقع ملا، نہ پینے کا موقع ملا۔ بیوی تو وہاں تھی نہیں کہ اس سے قربت کی جائے۔ تینوں چیزیں تم نے نہیں کی، دن ڈوب گیا، دن ڈوب گیا۔ یہ روزہ ہے؟ ہاں نہیں، روزہ کہاں ہے؟ ہاں، کاہے نہیں روزہ ہے یار؟ بتاؤ کہ کاہے نہیں روزہ ہے؟ بھائی روزے میں بھی تو یہی کرتے ہو کہ سحری کے ٹائم سے لے کر کے
مغرب تک نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو نہ بیوی کے قریب جاتے ہو، یہی نا 3 کام ہوتا ہے. لیکن رمضان میں یہی کام کر رہے ہو تو روزہ ہے، اور کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یہی کام ہو رہا ہے تو روزہ نہیں ہے. کیوں کہو گے؟ حضرت نیت نہیں تھی. ہاں نیت ہی یہی نہ کہو گے؟ روزے کی نیت نہیں تھی. پتا چلا نیت اور دل کا ارادہ ضروری ہے، تب تمہارا عمل روزہ ہوگا، یعنی تب تمہارا عمل عبادت ہوگا. بغیر تمہاری نیت کے تمہارا عمل عبادت نہیں بن سکتا ہے. بے شک. بنا وضو جا کر کے جان رہے ہو بے وضو مسجد میں جا کے اٹھک بیٹھک کر لو، نماز ہو جائے گی؟ نہیں. طہارت کی شرط نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی. اور سن لو آگے بڑھ کے، باوضو ہو، طاہر ہو، پاک ہو، نماز پڑھ رہے ہو لیکن اس لیے نہیں کہ اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو مجھ کو نمازی کہیں گے. لوگ دیکھیں گے تو مجھ کو کیا کہیں گے؟ نمازی. اب بتاؤ نیت تمہاری تعظیم خدا کی ہے، نیت اطاعت الہی کی ہے؟ تعظیم یا اطاعت الہی کی نیت نہیں ہے. نیت کیا ہے نماز میں؟ نماز کے پیچھے تمہاری ایک نیت ہے، وہ خراب نیت ہے کہ لوگ مجھ کو نمازی کہیں. اب بتاؤ نماز والی عبادت کا کوئی ثواب تم کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. عبادت وہ اللہ کی بارگاہ کی ہوگی، فرض ادا ہو جائے گا، ذمہ داری سے باہر آ جاؤ گے، لیکن عبادت جس پہ ثواب ملتا ہے وہ عبادت نہیں ہے مسلمانوں. پتہ چلا عبادت کے لیے نیت بھی ہونا ضروری ہے. کسی کو غائب درجہ عظمت والا مان کر کے، واجب الوجود مان کے، قادر مان کے، مستقل بالذات مان کر کے، مستقل مان کے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کچھ اس کا اپنا ہے، کسی کے دینے سے اس کے پاس نہیں ہے، اس طرح مان کر کے اس کی تعظیم یا اطاعت کی نیت سے جو کام کیا جائے گا وہ عبادت ہوگا. اب جتنے بھی کام خدا کی نیت کے لیے اس کی اطاعت یا تعظیم کی نیت سے کرو گے سب عبادت ہوگا. جو بھی کام کرو گے، اب دن میں اس لیے سو رہے ہو تاکہ رات میں جاگ کر کے میں تہجد پڑھ سکوں تو بھی عبادت ہوگا. سونا بے شک. اسی لیے کہا گیا عالم کا سونا عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ سو رہا ہے تو سونا عبادت ہے، نہیں، اس لیے عالم سوتا ہے کہ میں سوؤں گا تو بدن میرا تازہ ہو جائے گا، بدن میں طاقت آ جائے گی، دین کا میں کام کر سکوں گا، لوگوں کو دین کی بات سکھا سکوں گا. اس لیے عالم کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس کا سونا اپنے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے، رب کے لیے ہے، خدا کے لیے ہے، خدا کے دین کے لیے ہے. یہ ہوتی ہے عبادت مسلمانوں. اب وہ آئیں عبادت کی کوئی تعریف کر کے لائیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں عبادت کی کوئی تعریف کر کے لائیں. عبادت کسے کہتے ہیں تم بتاؤ، پھر اس کی روشنی میں بات کرو، پھر اس کے بعد ثابت کرو. میں کہتا ہوں ایسی تعریف وہ کریں گے کہ نماز کا بھی عبادت ہونا وہ ثابت نہیں کر پائیں گے، نماز کو بھی نہیں ثابت کر پائیں گے کہ وہ عبادت ہے. بتاؤ نماز کا ہر جز عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کا ہر ٹکڑا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ کھڑا ہونا بھی عبادت، بیٹھے ہونا بھی عبادت، قرات کرنا بھی عبادت، تلاوت جو کر رہے ہو عبادت، رکوع بھی عبادت، سجدہ بھی عبادت، جو کچھ کر رہے ہو سب عبادت. اور عبادت کی کوئی تعریف لے کر کے وہ آئیں گے انشاءاللہ وہ کبھی بھی نماز کو بھی مکمل طور پہ عبادت ثابت نہیں کر پائے. اور اگر سنیوں والی تعریف لے لیا تب تو خیر ہے ثابت کر لیں گے، پھر تو وہی ہماری بات الحمدللہ بلند رہے گی سنیوں کی جیسے الحمدللہ ہمارا عقیدہ بلند ہے، ہماری بات بلند ہے. تو یہ ہے عبادت ہمارے یہاں. اب اس میں چوتھا سوال ہے، اچھا ایک بات اور بیچ میں لگا دوں، چلو چھوڑو، لا الہ الا اللہ والی بات ہو چکی. سوال نمبر 4 حضور کے متعلق جو آپ کے نظریات ہیں، مثلا حاضر ناظر، مختار کل، عالم الغیب، صاحب قدرت وغیرہ کی دلیل آپ قرآن یا حدیث سے. یہ چوتھا سوال ہے. میں اس کو ابھی دوسرے درجے میں اس کا جواب دوں گا، پہلے 5ویں سوال کا جواب دے دوں کیونکہ یہ الہ، شرک، عبادت یہ سب اصطلاحات ہیں شریعت کی. ان کا سوال کیا تھا تو ایک اور اصطلاح شریعت کی ہے دعا. کیا ہے؟ دعا. دعا پوچھا ہے کہ دعا کسے کہتے ہیں اور یہ کس کا حق ہے. میں آپ کو بتا دوں دعا کا ایک معنی ہوتا ہے پکارنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ پکارنا. ہمارے قرآن میں اور ہماری حدیثوں میں دعا کا لفظ کئی معنوں میں آیا ہے. وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے، جیسے میں مثال دے دیتا ہوں ایک آپ کو، گھنٹہ. بھائی وہ مثال جو فوراً سمجھ میں آ جائے آپ کو. گھنٹہ ایک لفظ ہے نا، میں نے کہا گھنٹہ، آپ نے کیا سمجھا؟ گھڑی والا ٹائم والا گھنٹہ کی گھنٹی والا گھنٹہ؟ دو معنی ہے نا، دو معنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کبھی کبھی ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. گھنٹہ وہ بھی ہے، گھنٹہ یہ بھی ہے. اب وہ بولنے کے انداز سے فیصلہ ہوگا کہ کون سا معنی مراد ہے، استعمال کے وقت فیصلہ ہوگا کہ کون سا معنی مراد ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ ایسے ہی عربی زبان میں بھی ایک ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے.
ایسی دعا کا لفظ بھی ہے. دعا کا لفظ ہمارے قرآن میں ہماری حدیثوں میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک ہی معنی اس کا نہیں ہے. ایک معنی وہی ہے پکارنا, آواز لگانا. دعا اور دعوت دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے. دعوت دینے کا مطلب بلانا کہتے ہو نا, دعوت کا مطلب بلانا ہوتا ہے. کہتے ہو آج مولانا فلاں صاحب کی دعوت ہے, اور بات ہے تم لوگوں کی دعوت کا معنی کھانا کھانے کا کر لیا ہے, لیکن دعوت کا معنی بلانا ہوتا ہے. اب دعوت ہو بلانا, اب دعا ہو بلانا پکارنا. دعا کا ایک معنی بلانا پکارنا ہوتا ہے, اور دعا کا ایک معنی عبادت بھی ہوتا ہے. لا تدعوا مع اللہ الہا آخر قرآن میں آیا ہوا ہے. جتنی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو, تفسیر صحابی تو یہاں لائی گئی ہے. اس کے علاوہ جلالین شریف بھی ہوگی, جلالین شریف میں بھی ہے لا تدعوا مع اللہ الہا آخر. لا تدعوا, دعا مت کرو, دعا مت کرو. لفظ آیا دعا کا, دعا کا لفظ آیا قرآن میں اللہ کے ساتھ. دعا مت کرو الہا آخر کسی دوسرے خدا کی. مطلب قرآن کریم میں یہ لفظ آیا دعا کا لا تدعوا مع اللہ الہا آخر. قرآن میں آیا, تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو, ساری تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے لا تدعوا لا تعبدوا. لا تعبد مطلب یعنی یہاں دعا کا لفظ عبادت کے معنی میں ہے. لا تدعوا مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کا کی عبادت مت کرو. دوسرے خدا کو عبادت کے لائق نہ سمجھو, دوسرے خدا کی پوجا نہ کرو, کسی اور کو خدا. سمجھ میں بات آ رہی ہے نا. قرآن کے اندر دعا کا معنی عبادت بھی آیا ہوا ہے. قرآن کے اندر دعا کا ایک معنی عبادت بھی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے دعا صرف پکارنے کے معنی میں بھی آتا ہے, اور دعا عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے. دعا عبادت کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے, قرآن کے اندر یہ معنی موجود ہے. اب بتاؤ یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ جانتے ہو آپ لوگ اس کے سوال کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہو. یہ پوچھنا چاہتا ہوگا کہ ابھی جب پوچھیں گے کہ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے تو مولانا صاحب کہیں گے دعا معنی پکارنا ہوتا ہے. کس کا حق ہے؟ یا تو دعا کا معنی بتائیں گے دعا کا معنی دعا کرنا ہوتا ہے, جانتے ہی ہو, تو کہے گا کس کا حق ہے؟ تو اللہ کا حق ہے. تو پھنس جائیں گے مولوی صاحب, سنی مولوی صاحب کیسے پھنس جائیں گے؟ کہیں گے دعا اللہ کا حق ہے, تو تم لوگ دعا کا معنی پکارنا ہوتا ہے, تم لوگ رسول اللہ کو پکارتے ہو, اللہ کا حق دوسرے کو دیتے ہو. اللہ کا حق دوسرے کو دیتے ہو. اللہ کا حق ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دے سکتے. تو سن لو, دعا کا ایک معنی پکارنا ہوتا ہے. پکارنا, پکارنے کا معنی جو ہے وہ الگ ہے. دعا کا ایک معنی عبادت ہوتا ہے, عبادت کا معنی جو ہے وہ الگ ہے. لا تدعوا مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ کسی اور کی دعا نہ کرو, یعنی کسی اور کی عبادت نہ کرو, یہ معنی ہے. اسی معنی کے حساب سے ہم نماز کے بعد جو اللہ سے مانگتے ہیں وہ دعا ہے, اللہ سے جو سوال کرتے ہیں وہ دعا ہے, اللہ سے جو طلب کرتے ہیں وہ دعا ہے, اللہ سے جو کہتے ہیں وہ دعا ہے, اللہ سے کرتے ہیں وہ دعا ہے. جو شر بھی ہم خدا سے کہتے ہیں اس معنی کے حساب سے دعا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ غایت عظمت والا مان کر کے, غایت درجہ بلندی والا مان کر کے اس کی تعظیم کے لیے, اس کی اطاعت کے لیے ہم اس سے مانگتے ہیں. یہی دعا ہے, یہی عبادت ہے, یہ دعا. بے شک بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول دعا کا یہ معنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. عبادت اس معنی کے حساب سے دعا اللہ کا حق ہے. عبادت اللہ کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں, اللہ کے سوا کسی اور کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا. اللہ کا صرف حق ہے. دعا عبادت کے معنی میں جب ہوتی ہے, یا ہم جو عام دعائیں اللہ سے کرتے ہیں, یہ دعا اس معنی میں یہ اللہ کا حق ہے. دعا اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کی جا سکتی. اور پکارنا, پکارنا اللہ کے سوا کسی اور کو پکار سکتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک پکار سکتے ہیں. میں ڈائریکٹ کہوں اللہ کے سوا کسی اور کو, یہ دعا پوچھا ہے نا, دعا کا لفظ, اللہ کے سوا کسی اور کو دعا کر سکتے ہیں یعنی پکار سکتے ہیں. دعا کر سکتے ہیں یعنی عبادت نہیں, وہ دعا نہیں جو ہم نماز کے بعد مانگتے ہیں یا اور مانگتے ہیں, وہ دعا نہیں. پکارنے کے معنی میں دعا کا لفظ یاد رکھیے گا. دعا کا لفظ پکارنے کے معنی میں, اس معنی کے حساب سے اللہ کے سوا دوسروں کو پکار سکتے ہیں. پکارنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. میں کہتا ہوں سن لو قرآن کی آیت, ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. رسول کو ویسے نہ دعا کرو جیسے آپس میں دعا کرتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے رسول کو ویسے نہ دعا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو دعا کرتے ہو. مطلب رسول کو ویسے نہ پکارو جیسے آپس میں پکارتے ہو, جیسے آپس میں
یہ کہتے ہو اے فہیم سنو، اے آصف سنو، اے کلیم سنو، اے مقربین سنو، اے فلاں سنو، نام لے کے جیسے پکارتے ہو آپس میں، ویسے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو، ویسے رسول کو نام لے کے یا محمد کہہ کے نہ پکارو، ان کو پکارو تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو، یا نبی اللہ کہہ کے پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا کرو۔ سن لیا تو خود قرآن میں خدا کہہ رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، رسول کو دعا ایسے نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو دعا کرتے ہو۔ پتا چلا پکارنے کے معنی کے حساب سے دعا، رسول تو بہت بلند والا چیز ہے، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو دعا کر سکتے ہیں اور پکار سکتے ہیں۔ بے شک بے شک، اس معنی کے حساب سے دعا مخلوقات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ خدا نے استعمال کیا ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ خدا نے استعمال کر کے فیصلہ فرما دیا، پکار سکتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ نبی کو دور سے پکارنا کیسا ہے، تو حاضر و ناظر کے مسئلے پہ تو دعا سمجھ لیا نا، دعا سمجھا دیا، اب تم تعریف کر کے لاؤ دعا کس کو کہتے ہیں؟ کہو گے حضرت پلٹ پلٹ کے انہیں سے ان کا سوال کر رہے ہیں، نہیں میں کروں گا، اس لیے کہ الحمدللہ اہل سنت کے ہاں جو وضاحت ہے، جو صاف ہے راستہ ہے، جو صفائی ہے، جو بالکل شفافیت ہے، وہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ وہ قدم قدم پہ پھنسیں گے، وہ قدم قدم پہ ہمارے بچوں سے پھنسیں گے، ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے ہاں تو تضادات بالکل ہے۔ ایک بات نبی کے لیے ماننا شرک کہتے ہیں، اپنے بزرگوں اور گروؤں کے لیے مانتے ہیں۔ ہاں بے شک مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ غیب کا علم اگر نبی کے لیے مانا جائے تو شرک کہتے ہیں،